انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز اس کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی کہ اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائیں، خدا نہ کرے، تو پھر ہمیں بڑی شدت سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ آپ قوس و قزح کے رنگ دیکھتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے۔ اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا، اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے، لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں، آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے۔ کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے، آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ سانس ہے، ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں، ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے۔ اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے، چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے۔ اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے، ایک بہت بڑی آکسیجن ہے، پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سانس اکھڑ گئی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس رستے پہ آپ چل پڑیں میرے بھائی۔ پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ اعراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔
جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے، اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا۔ حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، وہ دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھڑک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کہیں جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے۔ تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے،
अम्मा ने दे दिया था हुजूर की बारगाह में। कहते हैं मैं 10 साल मदीने में हुजूर की नौकरी करता रहा, तो करीब से देखा था ना सारा कुछ। बहुत सारी अहादीस उनसे मरवी हैं, बड़ी चीज़ों को देखा था, तो हम सियाणे हो गए, बातें समझ गए। करीब रहने वाले लोग तो कुर्बान पछानन वाले हैं, तो गल जान गए गल खोल दे नहीं। तो करीब पहुंच गए थे ना, तो समझ आ गई थी बात की। तो तिरमिज़ी में मौजूद है, एक दिन हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन आपको कहाँ तलाश करूँ? यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, हुजूर मैं ना क़यामत वाले दिन, भाई बात तो ये ना कि अमाल ठीक किया जाए, मामलात पर तवज्जो दी जाए, इबादत का ख्याल किया जाए, जो हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं वो पूरी की जाएँ। तो वो कहते हैं हुजूर वो क़यामत वाले दिन कहाँ तलाश करूँ? तो हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तू अमाल ठीक कर, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, कहाँ ढूंढूँ? तो हुजूर फरमाने लगे मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्योंकि कुर्बान पछानन वाले हैं, तो ए गल जान गए गल खोल दे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह मैं ना क़यामत वाले दिन कहाँ तलाश करूँ? तो हुजूर फरमाने लगे हौज़े कौसर पे। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? तो फरमाया उम्मत प्यासी आएगी तो मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा, मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा। ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक ने कहा था कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हौज़े कौसर पे भी जाम पिलाएंगे। शाने बड़े थे हज़रत अनस और भला हमारा कर रहे थे। ये हुजूर से पूछ पूछ के ना तो हमें एड्रेस बता रहे हैं, क्योंकि हदीस रवायत कर दी ना तो हमें एड्रेस समझा दिए, पते बता दिए कहाँ पहुँचना है, सारी जगह समझा दी। चलें जदीद दौर आ गया है, उन्होंने लोकेशन बता दी कहाँ करके ना किस जगह जाके स्टॉप करना है काम। या रसूलल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई तो हुजूर ने फरमाया फिर पुल सिरात पे आना। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? फरमाया उम्मत गुजर रही होगी और मैं दुआएं मांग रहा हूँगा, रब्ब सल्लिम उम्मती रब्ब सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो वहाँ आ जाना, मैं दुआएं पा मिल जाऊँगा। कुर्बान फाज़िल बरेल भी बोल पड़े, कहने लगे खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रज़ा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई तो? मैंने कहा वो हमें लोकेशन समझा रहे थे, उन्हें तो पता था पहले ही। एक कुर्बान पछानन वाले हैं, तो एक गल जान गए गल खोल दे नहीं। तो वहाँ ना मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया फिर मेज़ाने अमल पे आना। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? फरमाया उम्मत के अमल तोल रहे होंगे और मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूँगा। मैं नहीं जा सका कभी बच्चों के साथ पेपर दिलवाने, उस्ताद को इजाज़त नहीं देते, कहते एग्जामिनर और आएगा कोई, जिसने पढ़ाया हो उसे इजाज़त नहीं कि तू जा। अब्बा जी को इजाज़त नहीं होती कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए, वहाँ तो कोई और लोग आते हैं। ये भी अजीब सबक है ना कायनात का कि सारे तालीम और तरबियत के असबाक भी हुजूर पढ़ाएं, रंग भी सारा हुजूर ही बताएं, और कब्र के सवालात भी सारे हमें हुजूर बता दें, और जब पेपर होने लगे तो सराहने भी खड़े हो जाएं। तो फिर कह लेना एक दफ़ा फिर कि वो कोलों की रब ने हिसाब लेना, जेड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोल, वो कोलों की रब ने हिसाब लेना। मेरे अजीज हमारा गुजारा नहीं हुजूर के बगैर। लोग असल में ना हमारा मसला नहीं समझते, हमारा मसला कुछ और है। लोग हमें ना बिला वजह परेशान करते हैं, कभी झंडे से कभी डंडे से, कभी झंडी से कभी किसी शहर से कभी किसी शहर से, कभी कहते हैं वो नात ऊंची पढ़ ली, कभी कहते हैं सलाम ऊंचा पढ़ लिया, कभी कहते हैं वो झंडियाँ लगा दी। मैंने कहा आपकी बात भी ठीक है, पर हमारा मसला तो समझो, हमारा गुजारा नहीं ना भाई। जो किसे दा आशिक होवे वो गल उसे दी, 100 मकर बहाने करके
میں پوچھے ہے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تساں کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دہی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست کے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اتنے محبت کا جھگڑا ہے، یہ چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ سے فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے۔ سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے او گل جان گئے پر گل کھول دے، او گل کھول دے۔ پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے ایک، حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کرے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ
فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں گے، آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھی پر جھوٹی لگا بیٹھے۔ ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی، وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جا بیٹھا، یہ سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ عشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھے، گھرداری بھی حضور سے سیکھے، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں۔ جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں۔ پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں، معاذ اللہ باز اللہ۔ یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا۔ امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی۔ ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، اب حضور کا میلاد ہو گیا ہے۔ اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی۔ اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں۔ میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے، ذکر میلاد سارا سال ہے، میلاد کی محفل سارا، اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد۔ ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے۔